رکھا 7 اکتوبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مرکز قصور میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے حقوق العباد۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد فڈربی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه طلب الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه طلب الدنيا فرق الله عليه جمعه وجعل الفقر بين عينيه ولا يصيب من الدنيا إلا ما كتب له أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کا سب سے ضرورت مند فرد بنایا ہے، سب سے زیادہ ضرورتوں والا، سب سے زیادہ محتاج انسان ہے، اور بحر و بر میں سب سے زیادہ غنی بے نیاز وہ اللہ ہے. دو انتہا ہیں، فرشتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. باقی کائنات، جمادات، نباتات، بڑی مختصر ضروریات، ان کا بھی ذمہ اللہ نے خود لے لیا. حیوانات، درند پرند، آبی حشرات، ان کی بھی ضروریات بڑی مختصر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیب سے ان کے لیے نظام چلاتا ہے. دو انتہا ہیں. اللہ بے حد و حساب بے نیاز، انسان بے حد و حساب نیاز مند. اللہ بے حد و حساب غنی مغنی، اور انسان بے حد و حساب فقیر سائل محتاج. دو انتہا ہیں. وہ اپنی ذات صفات، اپنی بقا کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں. انسان ہر پل، ہر سانس، آتی جاتی جو سانس ہے، یہی تار جڑا رہے. اس تار کے جڑا رہنے کے لیے کھرب ہا کھرب ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان محتاج ہے. ہم تو چار آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن صرف ایک سانس آتا رہے، باقی نظام دیکھنے کا، سننے کا، ہاتھ کی حرکت، قدم کا چلنا، غذا کا اندر جانا، یہ سارے الگ جہان. میرا سانس آتا رہے. تو میں اور آپ اس کائنات کے سب سے محتاج ہیں. لہذا ہمیں کسی ایسے کو تلاش کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ غنی ہو، تب جا کر ہمارا کام بنے گا. ہم سب سے زیادہ فقیر ہیں، ہمیں کوئی ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو سب سے زیادہ مالدار ہو. ہم کمزور تر مخلوق، تو ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو سب سے زیادہ قوی، قادر، مقتدر ہو. تو جب ہم اپنی ذات میں دیکھتے ہیں تو ہم سے زیادہ ضعیف. خلق الانسان ضعیفا، ارے میرے بندو، تمہیں بنانے والے نے ضعیف پیدا کیا ہے. اور اپنی ذات میں کہتا ہے الرزاق ذو القوة المتین، الرزاق ذو القوة المتین، المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ دو انتہا. تو اللہ خود ہمیں کہتا ہے کہ مجھ سے دوستی لگا لو، سب سے مستغنی کر دوں گا. مجھ سے تعلق بنا لو، سب سے بے نیاز کر دیا جائے گا. جس سے بھی اللہ کو چھوڑ کر ہم تعلق بنائیں، یہ میرے کام بنائے گا. اس کی کیا حد ہے؟ بادشاہ، آخری حد دنیا میں بادشاہ.
آج کے لفظوں میں صدر، پھر اس کے نیچے وزیر اعظم، پھر گورنر، پھر وزیر اعلیٰ، پھر سالار لشکر، پھر جنرل صاحب، پھر جنرل مینیجر صاحب، پھر ایس ایس پی صاحب، پھر یہ ہمارے ناظم صاحب اور ہمارے ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، انہی میں لوگ آسرے سہارے تلاش کرتے ہیں. یہ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب، انہی میں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں. اور علاقائی سطح پر یہ بڑا زمیندار، یہ بڑا مالدار، یہ بڑا فیکٹری والا، اس کی سب سے بڑی چمڑے کی فیکٹری ہے قصور میں، یہ سب سے زیادہ چمڑا باہر بیچتا ہے، اس سے ہمارا کام آسان ہوگا. یہ ہے ہمارے آج کے سوچ کے انداز کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے. تو میرا اللہ ان سب پر ایک رندہ پھیر کر کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، مجھے چھوڑ کر جس سے تم آسرا کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر جس کو تم سہارا سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس پر تم آس امید لگاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا ہر چیز آ گئی، اللہ کے سوا ہر چیز. عرش کے نیچے سے چلو اور زمین کی تہ تک چلتے جاؤ، اللہ کے سوا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا وہ صدر، وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، گورنر، وہ سالار لشکر، وہ آئی جی، وہ ڈی آئی جی، وہ ناظم، وہ ایس ایس پی، وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے، وہ تمہارے علاقے کا بڑا انسان، وہ تمہارے شہر کا بڑا انسان، جس کی بڑائی کا تم تصور ذہن میں رکھتے ہو، جس پر تم آس امید لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے کے سارے. کھجور کی گٹھلی بہت بڑی چیز ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، افطاری میں ذرا دیکھنا، کھجور جب کھاؤ گے تو اس کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا ہوگا. یہ عرب کی سب سے سستی چیز کھجور ہے. پھر کھجور کی گٹھلی کو کون پوچھے تو اس کے اوپر چھلکا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھی آسرا کرو گے تو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہارے کس کام آئیں گے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، انہیں بلاؤ گے، پکارو گے تو وہ سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو میرے بغیر تمہارا کام نہیں کر سکتے. تو سب سے کٹو اور اللہ سے جڑو، اس میں عافیت، سہولت، ایک کام یہاں ہو، ایک وہاں، ایک فیکٹری ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، چاروں طرف بھاگ رہا ہے. اگر ساری فیکٹریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں، سارے بڑے بڑے کاروباری کہیں ہم نے سارا کاروبار اکٹھا کر لیا ہے، ادھر بھاگتے تھے ادھر بھاگتے تھے، خرچے زیادہ ہو گئے تھے، کام زیادہ ہو گیا، ہم نے سارا یونٹ اکٹھا کر لیا ہے، ایک ہی جگہ سارا ہمارا کام آ گیا ہے. تو یہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، آؤ نا اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، وہ تمہارے لیے کافی، کفا باللہ وکیلا، تمہیں وہ قصور کے وکیلوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہارا وکیل بن جائے گا. کفا باللہ حفیظا، پاکستان کی پولیس اور فوج کی حفاظت سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، وہ تمہارا حفیظ بن جائے گا. کفا باللہ ولیجا، تمہارے مطلب پرست اور غرض کے مارے ہوئے دوست اور تمہاری دوستیاں، ان سے تمہیں بے نیاز کر وہ تمہارا سچا دوست بن جائے گا. کفا باللہ نصیرا، تمہارے مددگار جو موقع پر خود پہلے بھاگتے ہیں، تمہیں تنہا چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اللہ سے دوستی لگاؤ تو وہ تمہارا مددگار بن جائے گا. کفا باللہ شہیدا، ہر وقت کوئی چاہیے کہ تمہارے آگے پیچھے حاضر باش ہو، آگے پیرا پیچھے پیرا، دائیں پیرا بائیں پیرا، موت پھر بھی آ کے اچک کے لے جاتی ہے، حادثات پھر بھی ہو جاتے ہیں. تم چاہتے ہو آگے پیچھے ہر وقت کوئی حاضر باش ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو حاضر باش ہے نہیں ہے، تو اپنے اللہ کو بناؤ کفا باللہ شہیدا، جو ہر وقت تیرے ساتھ، تیری شہرت سے زیادہ قریب، سب سے مقدس رشتہ ماں ہے، اس کو بھی زیادہ سناؤ گے، وہ بھی کہے گی بچہ میرے سر میں درد ہے، میری جان چھوڑ دے. میرا اللہ کہتا ہے تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں، سارا دن پکارو، ساری رات پکارو، ساری زندگی پکارو، بحر و بر میں پکارو، خلوت جلوت میں پکارو، اکٹھے پکارو، اکیلے پکارو، سارے اپنی اپنی زبانوں میں پکارو، مرد بھی بولو، عورتیں بھی بولو. تم سب کا بولنا نہ اسے گھبراتا ہے نہ تھکاتا ہے، تم سب کی زبانوں کا سمجھنے کے لیے نہ اس کو ترجمان کی ضرورت ہے، ہر وقت حاضر باش. جب کہو گے یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہے گا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر، بول بول.
آجا میرے جیسا نہ پاؤ گے کوئی نہیں، تو ولا ينبئك مثل خبیر، اللہ جیسا کچھ بتانے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا دوست کوئی نہیں. کفا باللہ ولیا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. آ جاؤ ففروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، تمہیں سارے کاموں سے مستغنی کر کر، بے نیاز کر کر اس کے در پہ جھکنا سیکھ لو. تو الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ ہمیں تسلی دیتا وہ کہتا کیا میں تمہیں کافی نہیں، کیا اکیلا میں کافی نہیں؟ اللہ بھی اور یہ بھی، اللہ بھی اور وہ بھی، اللہ بھی اور تو بھی. اسی کا نام تو شرک ہے. نہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، چونکہ وہ خود کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی اللہ ہی اللہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمینوں پر بھی اللہ ہی اللہ. رب المشرق والمغرب، مشرق میں بھی اللہ ہی اللہ اور مغرب میں بھی اللہ ہی اللہ. پھر مشرق اور مغرب کے ساتھ ایک کنارہ شمال سے ایک جنوب سے ملا، مغرب کا ایک کنارہ شمال ایک جنوب سے ملا، تو رب المشرقین ورب المغربین، مشرقوں میں بھی اللہ ہی اللہ، مغربین میں بھی اللہ ہی اللہ. پھر رب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جگہ بدلتا ہے، ہر جگہ پر بھی اللہ ہی اللہ، ہر جگہ سورج ڈوبنے میں جگہ بدلتا ہے تو وہاں بھی اللہ ہی اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم اپنی ذات میں آگے دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، پیچھے دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، دائیں دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، بائیں دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے. کائنات میں غور کرو گے تو اللہ کے جلوے دیکھو گے، بلند و بالا چوٹیوں کو دیکھو گے تو اللہ کی عظمتوں کا اقرار کیے بغیر رہ نہ سکو گے. ان پر گرتی ہوئی برف اور جمی ہوئی برف کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اونچے پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور ان میں سے پیدا ہونے والے نغمے، وہ گنگناتی ہوئی ندیاں اور وہ گنگناتی ہوئی آبشاریں، بلندیوں پہ اڑتے ہوئے عقاب اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگنے والے درخت اور ان کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اور ان پر مہکنے والے پھول اور زمین کی تہ میں رینگنے والی چیونٹیاں اور کیڑے اور بکھرے سمندر کو چیر کر چلنے والی مچھلیاں اور ہواؤں میں اڑنے والا صرف عقاب نہیں، یہ پتنگا، یہ پروانہ، یہ مچھر، یہ گندی مکھی، یہ شہد کی مکھی، یہ کاٹنے والا بھیڑ، یہ فاختہ، یہ بلبل، یہ کوئل، یہ تیتر، یہ مور، یہ سب کے سب تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. زمینوں کا والی بھی اللہ اور آسمانوں کا والی بھی اللہ. الارض جميعا قبضته، زمین کا مالک، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کا مالک، تمہاری ذات کا خالق اور مالک. واللہ خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنانے والا، ثم من نطفۃ، تمہیں نطفے میں بدلنے والا، ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دینے والا، فقدرنا، پھر اندازے لگانے والا، فنعم القادرون، ہے کوئی اس جیسا نظام تدبیر بنا کے دکھا سکے. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر نطفے کو علقہ بنانے والا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس کو لوتھڑا بنانے والا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں بنانے والا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پہ گوشت چڑھانے والا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تمہیں حسین خوبصورت شکل دے کر تمہارے اندر روح کو بھرنے والا، ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے راستے کو کھول کر تمہیں باہر نکالنے والا، فأخرجک علی ریشۃ من جناحہ، تمہیں فرشتہ پر کے اوپر باہر لے کر آیا، لانے والا تمہارا اللہ. لا لک سن تقطع، تیرے دانت ہیں جو تو کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ ہیں کہ تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، کیا تیرے پاؤں میں جان ہے کہ تو چل سکے، بول سکے، سن سکے، دیکھ سکے، سمجھ سکے؟ نہیں. پیشاب اوپر، پخانہ اوپر، غلاظت اوپر، کچھ پتہ نہیں میں کون میں کیا. وہ اللہ عرشوں پر بیٹھ کر، عرشوں پر استوا فرما کر، اس اللہ نے ایک مجھے نہیں نکالا، میرے جیسے لاکھوں کروڑوں بچوں کو نکالا، سب پہ نظر کو یکساں دوڑایا، سب کی تدبیر سب کے لیے انتظام فرمانے والا، بے خطا کرنے والا، ماں کے دل میں محبت کو